نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وقام بالحجة ودعا إلى الحق صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں اور دور دراز سے آئے ہوئے ہمارے اس پروگرام میں وجیز شخصیتیں ہیں، جیسا کہ مجھ سے پہلے ہمارے حاجی جمعہ بھائی جو ماشاءاللہ بڑے فکر مند درد مند ساتھی ہیں اور قوم و ملت کے مسائل میں ہمیشہ دوڑ بھاگ کرتے، آج وہ بھی اس مسجد کی نسبت سے ہمارے بیچ موجود ہیں. ہمارے وکیل صاحب بھی دور دراز سے تشریف لے آئے، ہمارے مولانا محمود صاحب جن کو پورا علاقہ اچھی طریقے سے جانتا ہے وہ بھی موجود ہیں، ہمارے ذاکر بھائی گاندھی یہ بھی ہمارے بیچ موجود ہیں، ہمارے ساتھی مولانا فاروق صاحب، مولانا ابو الحسن صاحب اور ہمارے عارف بھائی اور مولانا شفیع صاحب اور بہت سارے علماء کرام اور آپ حضرات مسجد کی نسبت سے یہاں جمع ہوئے ہو. آپ کا یہ جمع ہونا بہت بہت مبارکباد. میرے بزرگوں، سب سے پہلے تو ہم اللہ کے نام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے بزرگوں، آج کی ہماری یہ مجلس مسجد کی نسبت سے قائم ہو رہی ہے اور ہماری تمام مسجدوں کا جو رخ ہے، قبلہ ہے، وہ بیت اللہ ہے. آپ جانتے ہو کہ بیت اللہ کی طرف ہماری تمام مسجدوں کا رخ ہے
اور اسی کی طرف ہم نماز پڑھتے ہیں۔ بیت اللہ اللہ کا ایک ایسا گھر ہے کہ جس کو حضرت آدم علیہ السلام سے یہ موجود تھا، لیکن طوفان نوح، حضرت نوح علیہ السلام جو اللہ کے بڑے برگزیدہ نبی گزرے ہیں اور جنہوں نے 950 سال تک محنت کی، لیکن اس کے باوجود پوری کی پوری دنیا جہالت، انارکی، آپسی اختلاف اور انتشار کا جب شکار ہوئی تو اللہ کی طرف سے عذاب آیا۔ گویا یہ مسجد کی تعمیر جو آج ہو رہی ہے اور اس مسجد کا رخ بیت اللہ کی طرف ہے، اور بیت اللہ کو بھی اللہ نے پورا کے پورا اس کی ظاہری شکل کو ختم کر دیا تھا۔ اس ختم ہونے کے پیچھے کے جو اسباب ہیں اس پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے۔ جب دنیا میں فساد پھیل جاتا ہے، دنیا میں تباہی عام ہو جاتی ہے، ایک دوسرے طبقے کا احترام ختم ہو جاتا ہے، معاملات کی لائن چوپٹ ہو جاتی ہے، اپنی مستورات کا، عورتوں کا احترام اور ان کا تقدس ختم کر دیا جاتا ہے، اپنے بڑوں کا احترام ختم ہو جاتا ہے، چھوٹوں پر شفقت ختم ہو جاتی ہے، چوری، ڈکیتی، شرابی اور جوا، بدی، ہر چیز جب عام ہو جاتی ہے، پوری دنیا جو ہے فساد کی جڑ بن جاتی ہے، تو ایسے وقت میں پھر اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کی پکڑ کر لیتا ہے، اور جب پکڑ ہوتی ہے، عذاب آتا ہے، تو پھر اس میں سوکھوں کے ساتھ نیلے بھی جلتے ہیں، اچھوں بروں کے ساتھ اچھے بھی اس کی لپیٹ میں آتے ہیں، پھر کوئی باقی نہیں رہتا۔ تمام الخلق و عیال اللہ، اس سرزمین پر رہنے والے تمام طبقات، خواہ وہ ہندو ہوں، خواہ وہ مسلمان ہوں، خواہ عیسائی ہوں، کسی طبقے کے ساتھ بھی تعلق ہے، وہ ساری کے ساری مخلوق اللہ کی۔ ماننے کے طریقے الگ الگ ہیں، ایک دعوت اجابت ہے، ایک امت دعوت ہے، لیکن یہ ساری کے ساری مخلوق الخلق عیال اللہ کی امت، اور ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اس سرزمین پر رہنے والے تمام طبقات کا، تمام بستیوں کا، تمام مذاہب کا، تمام مکاتب فکر کے لوگوں کا احترام کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ کل قیامت قائم ہوگی، اللہ تعالیٰ یہ پوچھیں گے، یہ بتا میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ بندہ یہ کہے گا اللہ تعالیٰ آپ اور بھوکے ساری انسانیت اور کائنات کو آپ تو کھانا کھلاتے ہو، آپ کیسے بھوکے ہو سکتے ہو؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، تو نے اس کی خبر گیری کیوں نہیں کی؟ اگر اس کی خبر گیری کرتا تو مجھے وہاں پاتا، میری رضامندی کو حاصل کرتا، میری خوشنودی کو حاصل کرتا۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی کیوں نہیں پلایا؟ پھر بندہ کہے گا اللہ تعالیٰ آپ تو ساری دنیا کو سیراب کرتے ہو، پانی آپ پلاتے ہو، زمینوں سے چشمے آپ پھوڑتے ہو، آسمان سے بارش آپ برساتے ہو، اور آپ یہ کہہ رہے ہو میں پیاسا؟ اللہ تعالیٰ ہاں میں پیاسا تھا، میرا فلاں بندہ۔ یہاں کوئی مسلمان کی بات نہیں ہے، کوئی ہندو کی بات نہیں ہے، کوئی عیسائی کی بات نہیں ہے، صرف اور صرف ایک انسان کی بات ہے، میرا فلاں بندہ بھوکا تھا۔ یہاں یہ نہیں کہا کہ مسلمان بھوکا تھا، یہاں یہ نہیں کہا عیسائی بھوکا تھا، یہاں نہیں کہا کہ ہمارا برادر ہندو بھوکا تھا، کوئی بھی بندہ تھا بھوکا تھا، وہ میرا بندہ تھا۔ یہ اور بات ہے کہ وہ کس کو مانتا ہے، کیا مانتا ہے، کیسے مانتا ہے، ایک اور مسئلہ ہے، اس کا ذاتی مسئلہ ہے، لیکن میرا بندہ تھا، وہ بھوکا تھا۔ تمہاری یہ ذمہ داری ہوتی تھی کہ تم اس پیاسے کو پانی پلاتے، اگر اس پیاسے کو پانی پلاتے تو تم مجھے وہاں پاتے۔
اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سوال کریں گے، میں ننگا تھا، میرے پاس کپڑے پہننے کے لیے نہیں تھے، تم نے مجھے کپڑے نہیں پہنائے۔ پھر بندہ یہ کہے گا، اللہ تعالیٰ آپ تو مالک خالق کائنات ہیں، آپ تو سب کو روزی دینے والے ہیں، سب کی ضرورتوں کو پورا کرنے والے ہیں، آپ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہ میرا فلاں بندے کے پاس تن پر پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے، تم جو ہے عیدیں منا رہے تھے، تم دیپاولی منا رہے تھے، تم اپنے شادی بیوں میں رات رچیلے کر رہے تھے، اور تمہارے گاؤں میں کچھ لوگوں کے پاس کپڑے نہیں تھے، تمہارے گھروں میں اچھی انواع و اقسام کی کھانے بنے ہوئے تھے، اور تمہارے محلے میں فلاں اگر بھوکا تھا، تمہیں اس کی خبر گیری کرنی چاہیے۔ میرے بزرگوں، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارے بستی میں کون بھوکا ہے، ہماری بستی میں کون بیمار ہے، ہماری بستی میں کون پریشان حال ہے، ہماری بستی میں کس کو کیا ضرورت ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور یہ مسجدیں کیا ہیں؟ یہ مسجدیں ہیں اس لیے کہ لوگ نماز کے لیے خدا کے سامنے آ کر جڑیں، اور جڑنے کے بعد ایک دوسرے سے ملاقات کریں۔ آج آپ دیکھو، ہمارے لیے جڑنے کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ ہمارے حاجی صاحب نے، جاری جمعہ صاحب نے تھوڑی سی بات کہی، لیکن بڑی جاندار بات کہی، یہ 5 وقت بھوکی ہوتی ہے، یہ 5 وقت بھوکی ہے، 5 وقت آپ کو بلاتی ہے، آپ آؤ گے، ملو گے، ایک دوسرے کے احوال پوچھو گے، اور وہ نہیں آتا تو آپ پوچھو گے آج حاجی بلال کیوں نہیں آئے؟ آپ ملو گے تو اپنے محلے اور اپنی بستی کے بارے میں پوچھو گے، ارے بھئی ہمارے محلے میں وہ رمن بھائی رہتے تھے، وہ آج کل دکھتے نہیں ہیں، بتاؤ وہ تو بیمار ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کی خبر گیری کرتے ہیں۔ مسجدوں کا پیغام کیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ مسجد میں آپ 5 وقت بھوکے ہوتے ہیں، اور 5 وقت اب آپ آؤ گے، آپ اپنا کام بھی کرو گے، ایک دوسرے سے ملو گے، ان کی خیر خبر لو گے۔ آپ دیکھو میرے بزرگوں، ہمارا پورا اسلام کا جو نظام، اسلام نے نہ کسی سے نفرت سکھائی ہے، اسلام کے لفظ میں سلامتی ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان وہ ہے کہ جس کی ہاتھ سے من سلم المسلمون من لسانه ويده، جس کی ہاتھ سے اور جس کے زبان سے مسلمان محفوظ۔ کسی نے پوچھا مسلمان محفوظ رہیں تو کیا غیروں کو تکلیف پہنچا سکتا ہے؟ ارے جو مسلمانوں کو کی حفاظت نہیں کر سکتا، وہ کیا دوسروں کی کیا خاک کرے گا؟ جو اپنے گھر کو نہیں سنبھال سکتا، وہ دوسرے کے گھر کو کیا خاک سنبھالے گا؟ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے اپنا گھر بھی سنبھالیں، اپنے پڑوس کو بھی سنبھالیں، اور پڑوس کو سنبھالنے کے بعد اطراف کی بستیوں کی بھی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ یہی مسجد کا پیغام۔ میرے بزرگوں، قرآن مجید کی جو میں نے آیت تلاوت کی، ہم سب کا میں نے پہلے عرض کیا کہ جب دنیا میں فساد پھیلتا ہے اور تباہی آتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس میں سب کو ختم کر دیتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے وقت 950 سال تک محنت کرنے کے بعد کوئی نتیجہ اور کوئی نچوڑ نہیں نکلا، بستی تباہی کے دہانے پر آئی تو اللہ نے ساری کے ساری انسانیت کو ختم کر دیا، اور ایسا ختم کیا، روایت میں آتا ہے دنیا سے جو اونچے میں اونچا پہاڑ تھا، بہت سی روایت میں آتا ہے کہ اس سے 40 فیٹ اونچا پانی چل رہا تھا، اور بہت سی روایت میں آتا ہے 80 فیٹ اونچا پانی دنیا میں چل رہا تھا، اور 6 مہینے تک پوری دنیا پانی کی لپیٹ میں تھی۔ آپ دیکھتے ہو کچھ دنوں 2 دن سیلاب آیا، 4 دن آیا، آپ نے دیکھا کہ پنجاب میں کیا حال ہوا، کشمیر میں کیا حال ہوئے، سرائنڈنگ کیسی ہوئی، کیسے گھروں کو تباہ کر دیا گیا، آپ نے اپنی نظروں سے دیکھا۔ آج کا دور تو آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، کچھ ہی دن کے سیلاب نے ہزاروں گھروں کو بے گھر کر دیا۔ ہمارے ساتھی یہاں بیٹھے ہیں، پنجاب اور کشمیر جا کے آئے ہیں، انہوں نے دیکھا ہے وہاں کے حالات، خود معائنہ کر آئے کیسے حالات سے جب لوگ گزرے ہیں۔ ظاہر ہے 2-4 دن کے سیلاب نے ان کو تباہ کر دیا، 6 مہینے تک وہ پانی چلا تھا، اور پانی چلنے کے بعد
6 مہینے کے تب پانی چلا تھا، عذاب آنے والا تھا، حضرت نوح علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا تھا تم ہر ایک کے جوڑے لے لو اور جوڑے لے کر اپنی کشتی میں سوار کر لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سوار کر لیا، اور سوار کرنے کے بعد وہ کشتی چلی۔ جب کشتی چلی اپنے بیٹے کو بھی کہا، اپنے بیٹے سے بھی کہا یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، اے بیٹے، اے میرا پیارا بیٹا تو بھی آ جا، تو بھی آ جا میرے ساتھ اس کشتی میں سوار ہو جا۔ میرے بزرگوں، دوستو، آج پوری کی پوری انسانیت پر کی نظر خدا سے ہٹ گئی ہے۔ اس وقت وہ قارون تھے، فرعون تھے، شداد تھے، حامان تھے، آج بھی اس طرح کے لوگ دنیا میں موجود ہیں جن کو اپنی طاقت پر نشہ ہے، جن کو اپنی قوت پر نشہ ہے، جن کو اپنی حکومت پر نشہ ہے، جن کو اپنے مال پر نشہ ہے، جن کو اپنی ہوشیاری اور پولیٹیکل سوچ پر جو ہے نشہ ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، نبی کے بیٹے ہیں، اور یہ کہا یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، اے میرے بیٹے کشتی میں آ جا، آ جا۔ کیا کہنے لگا؟ اور نافرمانوں کے ساتھ تو مت ہو، جنہوں نے بستی میں فساد بچا رکھا ہے، اور ان فساد کی وجہ سے یہ سیلاب آ رہا ہے اور دنیا تباہ ہو جائے گی، تو میری کشتی میں آ جا۔ تو کیا کہہ رہا ہے؟ چونکہ جن کے سامنے اللہ کی طاقت، گاڈ اور بھگوان کی طاقت جن کے سامنے نہیں ہوتی ہے، وہ ظاہری طاقتوں پر اتراتے ہیں اور ظاہری طاقتوں کو اپنا سہارا مانتے ہیں۔ کوئی منی پاور کو سہارا مانتا ہے، کوئی مسل پاور کو سہارا مانتا ہے، کوئی اور چیز کو سہارا مانتا ہے، اور سمجھتا ہے بس یہی اب ہماری طاقت ہے۔ ایسے طاقتور والوں کے لیے اللہ کے تعالیٰ نے یہ فرمان دیا ہے۔ تو اس کو بھی یہ تھا کہ میں تو ابھی تو کشتی کی بات کہی جا رہی ہے، ہمارے یہاں تو بہت اونچا پہاڑ ہے، میں تو پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا نبی کا بیٹا تھا، کیا کہہ رہا ہے؟ کہا آ جا میری کشتی میں، تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، ارے میں تو ابا جان پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا اور پہاڑ کی چوٹی مجھے پانی سے بچا لے گی۔ اس کو اللہ کی طاقت پر، خدا تعالیٰ کی قدرت پر یقین نہیں تھا۔ خدا تعالیٰ کون ہے؟ اس کی کیا طاقت ہے؟ وہ خدا جس نے ہم کو ایک ناپاک نطفے سے پیدا کیا ہے، ہم بے بس تھے، ہمیں تو چلنا بھی نہیں آتا تھا، ماں باپ نے آہستہ آہستہ ہمیں پریکٹس کر کر چلایا، آج اس لائق بنے، عمر اپنے چلنے سیکھے۔ کل یہی جسم ہمارا جو ہے قبر میں چلا جائے گا، یہی جسم ہمارا خاک میں جلا دیا جائے گا، ہم ختم ہو جائیں گے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کی قدرت کو ہم روزانہ دیکھتے ہیں۔ ہماری ایک چیز کم ہو جاتی ہے، ہم مارے ڈاکٹروں کے پاس بیٹھتے ہیں، ڈاکٹر جب یہ کہہ دیتے ہیں بھائی اس کا علاج تو کچھ بھی نہیں ہے، بے بس و بے سہارا ہو جاتے ہیں۔ تو میرے بزرگوں، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا آ جا، کہا صحابی میں تو پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور پہاڑ میری حفاظت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ لا عاصم اليوم من امر اللہ، ارے آج اللہ کے حکم کے مقابلے میں کوئی نہیں بچا سکتا، الا من رحم، مگر جس پر اللہ تعالیٰ رحم کر دے۔ یہ بات ہو ہی رہی تھی، وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، ایک موت کا تھپیڑا آیا اور نوح علیہ السلام کے بیٹے کو لے کر چلا گیا۔ ایک موت کا تھپیڑا آیا اور نبی کے بیٹے کو لے کر چلا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اے اللہ یہ میرا بیٹا ہے اور آپ نے کہا تھا کہ عہد کی حفاظت کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہو لیس من اہلک، یہ تمہارا نسبی بیٹا ہو سکتا ہے لیکن صحیح معنوں میں یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے۔ انہو عمل غیر صالح، اس کے اعمال اچھے نہیں تھے۔
میرے بزرگوں، یہی مسجد کا پیغام ہے. مسجد یہی سکھاتی ہے تم اپنے اعمال کو ٹھیک کرو، تم اپنے اخلاق کو ٹھیک کرو، تم اپنے کردار کو ٹھیک کرو، تم اپنے معاملات کو ٹھیک کرو، تم اپنی رہن سہن کو ٹھیک کرو. نبی کے پیغام کو مسجدوں میں سنایا جاتا ہے، قرآن کے پیغام کو مسجدوں میں سنایا جاتا ہے، اور یہ پیغام دنیا میں عام کیا جاتا ہے. ہمیں یہ اجازت نہیں ہے کہ ہمارے پڑوس میں اگر کوئی غیر مسلم رہ رہا ہے تو ہم اس کو تکلیف پہنچائیں. حدیث پاک میں آتا ہے ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ یورثہ. حضرت جبریل علیہ السلام پڑوسی کے بارے میں اتنی وصیت فرمائی کہ ہمیں یہ یقین ہو چلا کہ کہیں پڑوسی کو پڑوسی کا وارث نہ بنا. اور ایک روایت میں آتا ہے من لا یؤمن، وہ شخص ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا، وہ شخص ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا، وہ شخص ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا. من یا رسول اللہ، پوچھا کون؟ کہ لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس کی پریشانیوں سے تکلیفوں سے محفوظ نہ رہے. ہمارے پڑوس میں دنیا کا کوئی بھی مذہب کا ماننے والا ہے، کوئی بھی مکتبہ فکر لیکن ہمارا پڑوسی ہے، اس کی ذمہ داری ہماری ہے. ہماری تکلیف کی اگر اس کو تکلیف پہنچی ہے، ہم ایمان والے کامل نہیں ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں وہ کامل ایمان والے نہیں ہیں. بزرگوں، یہی مسجد کا پیغام ہے، اور مسجد میں آنا، اللہ کے سامنے اللہ کے حق کو ادا کرنا، اور نبی کے اور اللہ کے پیغام کو سن کر لوگوں کو سنانا. مسجد میں کیا ہوتا ہے؟ مسجد میں قرآن پڑھا جاتا ہے، اور قرآن کی جو پہلی آیت نازل ہوئی ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، میں آپ حضرات سے عرض کروں یہاں کیا پڑھا جاتا ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اور سورتیں پڑھی جاتی ہے، اور قرآن پڑھا جاتا ہے. وہ قرآن کیسے نازل ہوا؟ آپ غار حرا میں جاتے تھے، یہ لمبا واقعہ ہے، مختصر عرض کروں. پہلی وحی نازل ہوئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. جب یہ وحی کی آیت نازل ہوئی، اور ظاہر ہے کہ وحی اللہ کا پیغام بڑا اتنا آسان نہیں ہوتا، ہر آدمی اس کو برداشت کر لے. اس کے لیے آپ علیہ السلام غار حرا میں جاتے تھے، اپنے دل کو پاک صاف کرتے تھے، اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے. اللہ کی عبادت میں مشغول رہ کر اپنے دل کو پاکیزہ کرتے تھے. کئی مدت تک آپ کو خواب دکھائے گئے اور اللہ تعالیٰ سے قریب کیا گیا. پھر اس کے بعد وحی نازل ہوئی، اور وحی نازل ہوئی تو آپ کو یہ آسمان کے پیغام حضرت جبریل علیہ السلام لے کر آئے، تو آپ اپنے گھر تشریف لائے. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت خدیجہ، ماں خدیجہ کو آپ کیا سمجھتے ہو؟ دنیا کی ہوشیار و سمجھدار ترین عورت تھی، جن کی دانشوری، جن کی عقل مندی، جن کی ہوش مندی، جن کی تجربہ کاری کے سامنے دنیا کی عورتوں کی عقل مندی ہیچ. ایسی خاتون کا آپ کے لیے سب سے پہلے انتخاب کیا گیا. اس لیے ظاہر ہے کہ وہ بیوہ خاتون تھی. ایک نویلی عورت ہوتی، نہ تجربہ کار عورت ہوتی، تو شاید وہ اس طریقے کے الفاظ نہ کہہ سکتی جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہے. جب آپ آئے، گھبرائے ہوئے آئے، اور اپنے گھر میں آ کر یہ کہنے لگے زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو. اس وقت ان کا تجربہ، اس وقت ان کی دانشوری، اس وقت ان کی عقل مندی، ان کی ہوش مندی اور دور اندیشی پوری طریقے سے چھلک کر سامنے آ جاتی ہے امت کو. ایک نبی جو ساری انسانیت کی جس نے رہبری کی تھی، یہ نبی صرف مسلمانوں کے نبی نہیں تھے، ساری انسانیت کے نبی. وہ مسلمانوں کے بھی نبی ہیں، غیر مسلموں کے بھی نبی ہیں، یہود و عیسیٰ کے بھی نبی ہیں، سب کے نبی ہیں. جب وہ وحی نازل ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے جس ہوش مندی کا ثبوت دیتے ہوئے یہ کہا، آپ بھی گھبرائے ہوئے تھے. ظاہر ہے جس نبی نے ساری انسانیت کو پیغام دیا، جس نبی نے ساری انسانیت کو سنبھالا دیا، جس نبی نے ساری انسانیت کی رہبری کا کام کیا، آج
وہ خود نبی پریشان ہے، اور اس نبی کو سہارا دینے والی ایک عورت تھی. یہ عورت کا احسان دنیا کبھی فراموش نہیں کر سکتی. لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو سائڈ کیا، لوگ یہ کہتے ہیں اسلام نے عورتوں کو اگنور کیا. ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. سب سے پہلے اگر نبی کو سہارا دیا ہے، سب سے پہلے نبی کا کوئی سہارا بنی ہے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا. اور یہ بخاری کی روایت ہے، سیرت ابن ہشام میں یہ روایت ذکر کی ہے. جب آپ علیہ السلام گھبرائے ہوئے آئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ ذرا برابر بھی گھبراہٹ نہیں تھی. ورنہ عورتیں بڑی نازک طبیعت ہوتی ہیں، وہ اور زیادہ جلدی گھبرا جاتی ہیں. لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ پر ذرا برابر بھی گھبراہٹ نہیں تھی، بے چینی نہیں تھی. اور خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ الفاظ کہہ رہی تھی، کلا واللہ ما یخزیک اللہ. ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، اے اللہ کے نبی آپ گھبراؤ مت. کون کہہ رہا ہے؟ ایک عورت کہہ رہی ہے. اور ہمارے اوپر یہ الزام کہ عورت کو سائڈ کر دیا، اگنور کر دیا. ہم نے تو ہر صنف کو جتنی اس کی ساخت ہے اس کے اعتبار سے بوجھ ڈالا ہے. ہم نے گھوڑے اور گدھوں کو ایک جیسا نہیں کیا ہے. جو جس کی صنف نازک ہے اس کے اعتبار سے اتنا بوجھ ڈالا ہے. مرد طاقتور ہے تو اس کے اعتبار سے اتنا بوجھ ڈالا ہے. کیا کہا وہ حضرت خدیجہ. اگنور کرنے کی جہاں تک بات ہے، آج انگلینڈ اور یورپ میں جا کے دیکھ لیجئے، کنٹینروں کے ڈرائیور عورتوں کو بنا کر بھیج دیا، اور وہ عورتیں بے بسی کے ساتھ جو ہے کنٹینر چلا رہی ہیں اور زندگی کس طریقے سے گزار رہی ہیں. کیا یہ عورتوں کا احترام ہے؟ کیا اس طریقے سے عورتوں کی عزت کو نیلام کیا جائے گا اور پھر یہ کہا جائے گا کہ عورتوں کو عزت دی جا رہی ہے؟ عزت دی ہے، میری آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حقوق دیے، وراثت میں حق دیے. اس کو جو ہے کس طریقے کے حقوق دیے تو ایک لمبی چوڑی فہرست ہے. تو کیا کہا؟ فرمایا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک، اور یہ بخاری شریف کتابوں میں لکھا ہے، اللہ واللہ اے اللہ کے نبی آپ گھبرائیں نہیں، آپ پریشان نہ ہو، اور کیوں نہ پریشان ہو. میرے بزرگوں یہی بات میں سنانے کے لیے، اور یہی مسجد کا پیغام ہے، یہی قرآن کے نزول سے پہلے جو نبی کے حالات تھے، اخلاق تھے، میں آپ کو بتانے کے لیے آیا. اور میری نبی کی کامیابی کا جو راز ہے، اور میرے نبی کو دنیا نے لوگوں نے دنیا نے ان کو جو ہاتھوں ہاتھ دیا ہے. اور آج بھی آپ سرچ کر لیجئے دنیا کا سب سے بہترین انسان کون ہے، تو آپ کو آپ کا گوگل بتائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے بہترین. تو فرمایا حضرت خدیجہ کلا واللہ ما یخزیک اللہ، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، اللہ آپ کو ضائع اور رسوا نہیں کرے گا. اور کیوں نہیں کرے گا؟ ذرا میرے بھائیوں، بزرگوں، گاؤں کے لوگوں اور میرے ساتھیوں، میں سنانا یہ چاہ رہا ہوں، اس لیے نہیں کرے گا. انک لتصل الرحم. حضرت خدیجہ کہہ رہی ہیں، ایک عورت یہ کہہ رہی ہے، آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ جوڑ کا معاملہ کرتے ہو. میرے بزرگوں، آپ اور ہم مسلمان ہوں، غیر مسلم ہوں، کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہوں، ذرا اپنے گریبان میں منہ ڈال کر جھانک کر دیکھیں کیا ہمارے آپس کے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات جڑے ہوئے ہیں یا ٹوٹے ہوئے ہیں. ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اور میرے نبی کا یہ حال ہے جس پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ ایک عورت ہو کر یہ کہہ رہی ہے. کیا کہہ رہی ہے؟ آپ تو گھبرائیں نہیں، اس لیے کہ انک لتصل الرحم، آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ جوڑ پیدا کرتے ہیں، توڑ کو ختم کر کر جوڑ کرنے کے اس سے. اور دوسری بات فرمائیں وَتَحْمِلُ الْكَلْبَ، لوگوں کے بوجھ کو آپ اٹھا لیتے ہو. آپ کوئی مذہب نہیں دیکھتے، کوئی قبیلہ نہیں دیکھتے، کوئی نہیں دیکھتے کہ یہ قریش ہے کہ بغیر قریش کے ہے، یہ ہمارا ہے اپنا ہے غیر نہیں دیکھتے. تحمل الکل، آپ لوگوں کے بوجھ کو اٹھا لیتے ہو. اور تکسب المعدوم، اور محتاجوں کی مدد کرتے ہو. وتقری الضیف، اور مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہو. وتعین علی نوائب الحق، اور حق کے کاموں میں، سچائی کے کاموں میں آپ لوگوں کی مدد کر کر، راستوں میں رکاوٹ آتی ہے تو آپ مددگار بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں.
حضرت خدیجہ یہ کہہ رہی ہیں، کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ تو رشتے ناتوں کو جوڑتے ہو، لوگوں کے بوجھ کو اٹھاتے ہو، محتاجوں کی مدد کرتے ہو، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہو، اور سچائی اور انصاف کے راستے میں اگر کوئی رکاوٹ آتی ہے تو آپ استقامت کا پہاڑ بن کر اس کی مدد کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو۔ یہ اوصاف، یہ اخلاق، یہ کردار، یہ آپ کا رول میں نے دیکھا ہے، اور جس کے یہ اخلاق رہے ہیں اللہ کبھی اس کو ضائع اور رسوا نہیں کرتا۔ میرے بزرگوں، یہی مسجد کا پیغام ہے۔ اور قرآن کے نزول کی جب پہلی آیت نازل ہوئی تھی، ماں خدیجہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو تسلی کے الفاظ دیے تھے اس میں یہی بات کہی تھی، اور یہی آپ علیہ السلام کی پوری زندگی کا۔ ہم جو آپ پر درود بھیجتے ہیں، ہم جو آپ پر سلام بھیجتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری انسانیت کی تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے راستہ دیا۔ آج ہم ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو درود بھیجتے ہیں، رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے پوری کائنات کے لیے رہبری کا کام کیا ہے، بھٹکی ہوئی انسانیت کو صحیح راستے پر لائے ہیں، ان کی تکلیفوں میں کام آئے۔ ایک واقعہ لکھا ہے خطبات مدراس میں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ جمع تھے، سارے ساتھی جمع تھے، اور ایک عیسائی عدی ابن حاتم تائی کا نام آپ نے سنا ہوگا، حاتم تائی کے بیٹے عدی جو قبیلے طے کے سردار تھے، وہ آتے ہیں، عیسائی تھے، ٹائی لگی ہوئی تھی، آ کر بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کرام موجود ہیں، وہ بھی بیٹھ گئے۔ دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو لفظ نکلتا ہے فوراً عمل کرنے کے لیے تیار۔ وہ دیکھ کر حیران ہیں، یہ تو عجیب بادشاہ ہے کہ اس کی باتوں کو عمل کرنے کے لیے لوگ اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ان کے ذہن میں یہ بات آئی، یہ تو بہت بڑا شاندار عظمت والا بادشاہ ہے۔ یہ بات ان کے ذہن میں گردش کر رہی تھی، یہ چل رہی تھی۔ مدینے کی ایک باندی، یعنی نوکرانی سے بھی بدتر اس کی حالت ہوتی ہے، باندی، وہ آتی ہے، ہزاروں کا مجمع موجود ہے، اور کیا کہتی ہے؟ وہ ہزاروں کا مجمع موجود ہے اور یہ کہتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کا کام ہے۔ میرے بزرگوں ذرا غور سے سننا، یہی مسجد کا پیغام ہے، اور مسجد کے پیغام کو ہمیں اور آپ کو گریبان کر لے جانا ہے اور اپنی بستی میں آباد کرنا ہے۔ وہ آتی ہے باندھی، بس مجمع بیٹھا ہوا ہے، آج میں تقریر کر رہا ہوں اور کوئی یوں آ کر کہے مولانا مجھے آپ کا کام ہے، تو آپ بھی کہو گے، میں بھی کہوں پاگل ہو گیا، اس وقت کوئی کہنے کی بات ہے؟ اور اگر میرے اندر تھوڑی بہت بھی شرافت ہے تو میں یہ کہوں گا ذرا بھائی صاحب آپ دیکھ لینا۔ لیکن قربان جائیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق پر۔ قرآن نے جو کہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو بلند اخلاق کے مالک ہو، اور میرے آقا نے فرمایا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، مکارم اخلاق، اچھے اخلاق کو بلندی تک پہنچانے کے لیے مجھے تو دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ مجھے جو دنیا میں بھیجا گیا ہے اچھے اخلاق کو اور زیادہ بلندی پر پہنچانے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ مجھے بد اخلاق بننے کے لیے نہیں بھیجا گیا، مجھے آپس میں توڑ کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، مجھے مظلوموں کو ستانے کے لیے نہیں بھیجا گیا، مجھے بے کسوں کو اور زیادہ ڈھکیل دینے کے لیے نہیں بھیجا گیا، مجھے بھیجا گیا ہے مظلوموں کو اٹھانے کے لیے بھیجا گیا ہے، مجھے بھیجا گیا ہے بے کسوں کو سہارا دینے کے لیے بھیجا گیا ہے، مجھے بھیجا گیا ہے جہاں توڑ ہے وہاں جوڑ کرنے کے لیے بھیجا۔ تو وہ باندھی آتی ہے اور یہ کہتی ہے اے محمد مجھے آپ کا کچھ کام ہے۔ ہزاروں کا مجمع موجود ہے اور ایسا مجمع جو آپ کے اشارے پر کام کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن آپ سارے مجمع کو چھوڑ کر خود جاتے ہیں، اٹھ کر جاتے ہیں، اور وہ باندھی اور نوکرانی کا کچھ کام تھا، مدینے کی گلیوں میں جا کر اس کا کام پورا کر کر پھر آتے۔ جب وہ عدی ابن تائی جو ٹائی لگی ہوئی بیٹھے ہیں
یہ سارا منظر دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد پھر وہ کہتے ہیں یہ بادشاہ نہیں ہے، یہ بادشاہ نہیں ہے۔ اگر بادشاہ ہوتا تو اپنی جگہ پر سے نہ ہٹتا، وہ اپنے غلاموں نوکروں کو آرڈر کرتا۔ یہ بادشاہ نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے جس نبی اور نبوت کی بات کہہ رہا ہے وہ سچا اللہ کا نبی ہے، اور نبی کا کام ہی یہ ہوتا ہے۔ اس کو دیکھ کر وہ یہ کہتے ہیں اے محمد تم اپنا ہاتھ بڑھاؤ، میں تمہارے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ میرے بزرگوں، یہی اخلاق میں اسلام کو بلندی عطا کی۔ آج ہمیں بھی اپنے گریبان میں منہ ڈال کر جھانک کر دیکھنا ہے کہ مسجد کا جو پیغام ہے کیا آج ہم بھی اس پر عمل پیرا ہیں نہیں کرتے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، میں زیادہ لمبی بات نہ کرتے ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام قرآن کی جو آیت میں نے تلاوت کی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے اور اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے بیٹے اس کو اٹھا رہے تھے، کیا دعا کر رہے تھے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب تو اس کو قبول فرما لے، اس لیے کہ تو سننے والا اور بڑا جاننے والا ہے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمۃ لک، اے ہمارے رب تو ہم کو اپنا پورا فرما بردار بنا دے، اپنے حکموں کا تابعدار بنا دے، نبی کو جو اللہ نے پیغام دیا ہے اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اسی کو تو کہا جاتا ہے فرما بردار۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ خود نبی کہہ رہے ہیں اور ان کے بیٹے خود نبی ہیں، وہی کہہ رہے ہیں ربنا واجعلنا مسلمین لک، تو ہم دونوں کو اپنا پکا اور سچا فرما بردار بنا دے۔ گویا یہ بیت اللہ کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ تیرے جو حکم ہیں اور تیرے نبی کو جو تو نے پیغام دیا ہے اس کو عمل کرنے والا سچا اور پکا اور 100% بنا دے۔ یہ مسجد تو بنا لی، ورنہ پھر کیا ہوگا؟ مسجد تو بنا لی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا لی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ میرے بھائیوں، مسجد تو بنا لی لیکن مسجد کو پیغام کو اپنے دلوں میں نہیں اتارا۔ ہم پکے کے پکے فرما بردار نہیں ہوئے، صرف 4 ٹھونگے مار کر اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ یہ مسجد کا پیغام نہیں ہے۔ مسجد کا پیغام یہ ہے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دو، اللہ کی مان لو، اللہ کے سامنے دعا کرو، اے اللہ تو ہمارے حالات کو بھی درست فرما، ہمارے گاؤں کے حالات کو بھی درست فرما، ہماری بستی کے حالات کو بھی درست فرما، ہمارے ملک کے حالات کو بھی درست فرما، آپس میں ہمیں بھائی چارہ نصیب فرما، اخوت نصیب فرما۔ ہم سب کے سب انسان ہیں، تیری کنبے کے ہیں، ہم سب کو آپس میں بھائی چارگی نصیب فرما، سچی بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ جا کر ہمیں مسجدوں میں مانگنا ہے، اپنے معاملات کو صاف رکھنا ہے، لین دین کی بڑی صفائی رکھنی ہے، اخلاق کو بلند رکھنا ہے، شراب ہم کے قریب نہیں جانا، چوری اور جوا یہ تو ہمارے گھر کیا ہمارے بستی اور محلوں کے کنارے پر بھی نہیں چاہیے۔ آج ڈرگ اور منشیات میں ہمارا جو نوجوان ملوث ہے، آج ڈرگ اور منشیات میں ہمارا نوجوان بچہ ملوث ہو رہا ہے۔ جس نبی نے شراب کو حرام قرار دیا، اور جب شراب کو حرام قرار دیا تھا تو مدینہ منورہ کی گلیوں میں اس طریقے سے شراب بہی تھی کہ جس طریقے سے بارش بہتی، لیکن اس کے باوجود کسی نے اپنے منہ میں اندر جو شراب تھی اس کو حلق سے نیچے نہیں اترنے دیا۔ کیا ہم اس نبی کے پیغام کو اپنی عملی زندگی میں اتار رہے ہیں؟ کیا چوری سے ہم بچے ہوئے ہیں؟ کیا شراب سے ہم بچے ہوئے ہیں؟ کیا ہماری بہو بیٹیاں بچیاں کی عزت محفوظ ہے؟ معاف کرنا، لو جہاد کا ہمارے اوپر الزام لگانے والوں سے میری صاف بات ہے، ہم اپنی بچی کی بھی حفاظت کریں گے، اور ہمارے گاؤں میں رہنے والی کسی بھی طبقے کی بچی ہے، وہ اگر جوان ہے تو ہماری بہن ہے، بوڑھی ہے تو ہماری ماں ہے، اور بچی ہے تو ہماری بیٹی ہے، یہ سمجھ کر حفاظت کی ذمہ داری ہماری۔ ہمیں کسی بچی کے ساتھ کھلواڑ کی اجازت اسلام نے نہیں دی۔
ہم کسی بھی بچی کسی بھی طبقے کی ہو، کسی بھی مذہب کے ماننے والی ہے، اگر جوان ہے ہماری بہن ہے، بوڑھی ہے ہماری ماں ہے، بچی ہے تو ہماری بیٹی ہے، اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہونا چاہیے۔ اسلام اس کی کسی کے سامنے غلط نظر اٹھا کر دیکھنے کی بھی اسلام نے ممانعت کی ہے۔ اس کی طرف بڑھنے کی تو اجازت کہاں دیتا، اس کی طرف غلط نظر ڈالنے کی بھی اجازت ہے۔ اس لیے لیکن ہمیں اپنے یہ کتابوں میں تو موجود ہے، قرآن میں تو موجود ہے، لیکن ہماری عملی زندگی جب تک اس کا ثبوت نہیں دے گی وہاں تک دنیا اس کو تسلیم نہیں کرے گی۔ آپ کتنی بھی جو ہیں یہ کہہ دیں کہ بھئی تیرنا اس طریقے سے ہوتا ہے، سوئمنگ سینٹر چلا لیں، یہ دریا میں جاؤ گے اس طریقے سے پیر مارنا، اس طریقے سے مارنا ہے، لیکن باقاعدہ پریکٹیکل طور پر اگر آپ تالاب میں ندی میں تیرو گے نہیں، وہاں تک تیرنا نہیں آئے گا۔ کتنے بھی سوئمنگ سینٹر میں اورلی اعتبار سے آپ نے سیکھ لیا، تھیوری اعتبار سے بھی سیکھ لیا، لیکن پریکٹیکل اور فزیکل طور پر اگر آپ نے تیرنا نہیں سیکھا ہے تو آپ ڈوب جاؤ گے۔ اور اگر آپ نے اورلی یا تھیوریکل نہیں سیکھا ہے لیکن پریکٹیکل طور پر آپ نے تیرنا سیکھا ہے تو آپ پار کر جاؤ گے۔ تو میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں، آپ نے کتابیں نہیں پڑھی تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن آپ کی عملی زندگی میں اگر اسلام کا نمونہ ہے اور عملی زندگی آپ کی ہے، انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ۔ اور یہی عملی زندگی لوگوں کے لیے لوگوں کی کشش کا سبب بنتی ہے۔ آج ہماری عملی زندگی کوری ہو گئی، ہمارے محلوں میں بد اخلاقی ہو گئی، ہمارے ساتھ ہمارے معاملات خراب ہو گئے، پھر ہماری شبیہ کیسے اچھی ہوگی؟ میرے آقا علیہ السلام دنیا کو اچھے اخلاق دینے کے لیے آئے تھے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، آج یہ مسجد بن رہی ہے اور مسجد پہ بنانے میں آپ حضرات نے بڑھ چڑھ کر تعاون ہے۔ چھوٹی سی بستی میں ماشاءاللہ یہ بڑی خوبصورت مسجد بنائی ہے، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو آباد کریں۔ ہمارے بڑے جمعہ بھائی 2 جملوں میں بڑی بات کہہ دی، 5 وقت اس کو بھوک لگتی ہے، اب 5 وقت بھوک لگے تو اس کی غذا کو مہیا کرنا، اس کی غذا کو فراہم کرنا، اس کا حق ادا کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس کو آپ کو پورے طور پر ادا کرنا ہے۔ میرے بزرگوں، آج آپ دیکھ رہے ہو کہ جو ہیں یہ سارا کے سارا آپ نے مالی اعتبار سے تعاون کیا ہے اور کر رہے ہو۔ ہمارے بہت سارے بھائی جو باہر رہنے والے ہیں انہوں نے بھی جو ہیں بڑی مددیں کی ہیں، اور مجھے بتایا آج وہ لائیو بھی دیکھ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا پیسہ کیسا صرف ہو رہا ہے۔ یہ مسجد بن گئی ہے، اب انہوں نے اپنا کام کر گیا، انہوں نے تو من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کے لیے گھر بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر، وہ تو اپنا کام کر گئے، انہوں نے تو گھر بنا دیا، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ آپ نے بھی تعاون کیا ہے، اللہ آپ کو بھی بدلہ عطا فرمائے گا۔ جس نے دامے درم سخن مدد کی ہے اللہ ان سب کو بدلہ عطا فرمائے گا، اور ہمارے بھائی جو دور دراز رہ کر مدد کی ہے اللہ تعالیٰ ان کی بھی آبیاری کرے اور ان کے مسائل کو بھی اللہ تعالیٰ حل فرمائے اور ان کی دنیا اور آخرت بہتر فرمائے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں میرے بزرگوں اور دوستوں، ایک حدیث پاک میں آتا ہے اللہ نے جو ہم کو دیا ہے وہ ہمیں اللہ کے راستوں میں خرچ کرنا، یتیموں غریبوں پر خرچ کرنا، یہ بخاری کی روایت ہے۔ آپ لوگوں نے بارہا دوسری کتابوں میں پڑھا ہے، مختصراً عرض کر دوں، ان ثلاثۃ بنی اسرائیل کہ پہلی قوموں میں 3 آدمی تھے، ایک اقرع، ایک ابرص اور ایک اعمى، ایک گنجا ٹکلا جس کو کہتے ہیں، ایک ابرص کوڑی سفید داغ کا بیماری، اور تیسرا اندھا۔ یہ 3 آدمی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لینا چاہتا۔ دیکھو بھائی، اللہ تعالیٰ امتحان لیتے ہیں، مال دے کر بھی لیتے ہیں اور مال لے کر بھی لیتے ہیں، دین دے کر بھی لیتے ہیں اور دین لے کر بھی لیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم جنہوں نے یہ مسجد جنہوں نے بیت اللہ کی بنیادیں ڈالی، ان کے بارے میں قرآن میں ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ
فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما۔ حضرت ابراہیم کو اللہ نے آزمایا، امتحان لیا چند باتوں میں، لیکن وہ اپنے امتحان میں 100% کامیاب ہوئے۔ جب 100% کامیاب ہوئے تو ہم نے ان کو یہ کہا انی جاعلک للناس اماما، ہم جاؤ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے تمہیں امام بنا دیا۔ آج حضرت ابراہیم کو دنیا کی ہر قوم مانتی ہے، یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، اور مسلمان بھی مانتے ہیں، اور ہمارے ہندو بھائی برادران وطن بھی الگ الگ ناموں سے مانتے ہیں، سب مانتے ہیں۔ یہ ان کے اس امتحان میں کسوٹی پر پورے ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ دیا۔ تو کسوٹی تو ہوگی، کھرے کھوٹے کی پہچان تو ہوگی، جب تک کھرے کھوٹے کی پہچان نہیں ہوتی وہاں تک پتہ نہیں چلتا کہ سچا کون ہے غلط کون ہے۔ تو 3 آدمی تھے، ایک گنجا، ایک کوڑھی اور ایک اندھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا، جاؤ تینوں کا امتحان لو۔ فرشتہ آیا، گنجے کے پاس آیا اور کہنے لگا بتا تیری کیا مرضی ہے، تیری کیا تکلیف ہے؟ تو اس نے یہ کہا میرا یہ گنجا پن جو ہے بہت خراب نظر آتا ہے اور لوگ مجھے گھن محسوس کرتے ہیں، تو تم دعا کرو اللہ تعالیٰ میرے اس گنجا پن کو دور کر دے۔ فرشتے نے دعا کی، اس کا گنجا پن دور ہو گیا۔ پھر کہا اچھا یہ بتا تجھے کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا مجھے اونٹ پسند ہے۔ آج کا کرنسی کا ڈالر کا اور کرپٹو اور یہ تو تھا نہیں، وہ دور تھا یہی اونٹ گھوڑے اور اس کا تھا۔ کہا مجھے اونٹ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اونٹ دیے، اور اتنے اونٹ ہو گئے کہ اونٹ کے باڑے ہو گئے۔ پھر وہ دوسرے شخص کوڑی کے پاس آیا اور کہا یہ بتا تیری کیا تکلیف ہے، تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا میں یہ چاہتا ہوں، یہ سفید داغ کی بیماری ہو گئی ہے، کوڑ ہو گئی ہے، اور کوڑ کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کر گھن کرتے ہیں اور دور جاتے ہیں، تو یہ میری بیماری دور ہو جائے۔ فرشتے نے دعا کی، وہ کوڑ دور ہو گئی۔ پھر پوچھا اچھا یہ بتا تجھے کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا میں گائے پسند کرتا ہوں۔ تو اللہ نے اس کو گائے اتنی دی کہ گائے کے باڑے ہو گئے۔ پھر تیسرے شخص اندھے کے پاس میں آیا اور اندھے کو کہنے لگا یہ بتا تجھے کیا پریشانی ہے، کیا تکلیف ہے؟ کہا میری آنکھیں نہیں ہیں، میں دنیا کو دیکھ نہیں سکتا، اس وجہ سے پریشان ہوں، دعا کیجئے اللہ تعالیٰ میری آنکھوں کی بینائی لوٹا دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتے نے دعا کی، ان کی آنکھوں کی بینائی لوٹ گئی، وہ بینا ہو گئے، دیکھنے لگے۔ پوچھا تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ کہا مجھے بکریاں پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بکریاں دی، اور اتنی بکریاں ہو گئی کہ بکریوں کے باڑے ہو گئے۔ سب ٹھاٹھ کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے۔ اب اللہ کو چونکہ ان کا امتحان لینا تھا، پھر وہی فرشتے کو بھیجا کہ بھیس بدل کر تم جاؤ ان کے پاس اور ان کا امتحان لو۔ پھر وہی اس گنجے کے پاس فرشتہ آتا ہے اور آ کر یہ کہتا ہے بھائی میں آدھے راستے میں ہوں، آگے میں سفر کر نہیں سکتا، میرے پاس سامان سفر نہیں ہے، پیسہ ٹکا کچھ نہیں ہے کھانے کے لیے، تو تو میری مدد فرما۔ اس کو دھکارتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے شاید میں آپ کو جانتا ہوں، آپ جو ہے گنجے نہیں تھے، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، پھٹیچر تو تھے، اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، اس میں سے آپ مجھے دے دیجئے تاکہ میں آگے اپنا سفر طے کر سکوں۔ لیکن معاف کرنا بھائی، اس نے بھی دھکار دیا اور کیا کہنے لگا وَرِثْتُ هَذَا الْمَالَ كَابِرًا عَنْ كَابِرٍ۔ جب مال آ جاتا ہے تو دماغ ٹھکانے نہیں رہتا۔ کیا کہنا ارے میں تو باپ دادوں سے سیٹھ ہوں، سیٹھ، میرے پاس تو باپ دادوں سے یہ مال ہے، تو یہ کہنے والا کون ہے؟ جا ہٹ، بھاگ یہاں سے۔ دھتکار کر نکال دیا۔ اب پھر وہی کوڑی کے پاس آتا ہے اور وہی کہتا ہے کہ میرا سامان سفر ختم ہو چکا ہے، راستہ ابھی باقی ہے، آدھی منزل طے ہوئی ہے، آدھی منزل پر پہنچنا باقی ہے، میری تو مدد کر دے۔ وہ بھی اس کو دھتکارتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے شاید تم جو ہیں سفید داغ کی بیماری میں مبتلا تھے،
اور تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ نے تم کو گائیں دی ہیں، کیا تم مجھے اس میں سے نہیں دو گے؟ وہ بھی یہ کہہ رہا بھاگ یہاں سے، ہم تو باپ دادوں سے مالک ہیں، ہم تو سیٹ لوگ ہیں، تو ہوتا کون ہے؟ نکال۔ اندھے کے پاس وہ پہنچتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ بھئی دیکھو میرا آدھا سفر ہوا ہے، سامان سفر کچھ بھی نہیں ہے، پریشان ہوں، آگے کا سفر طے کرنا چاہتا ہوں، آپ میری مدد کیجیے۔ وہ نابینا اندھا جو تھا وہ کہتا ہے دیکھ یہ سارا مال جو کچھ ہے واقعی مجھے اللہ نے دیا ہے، یہ سارا مال مجھے اللہ نے دیا ہے اور اللہ کی برکت ہے، تو اس میں سے جو چاہے لے لے۔ یہ جب اس کے الفاظ سنے تو وہ پہلے جو گنجا تھا اس کے وہ جب نکلا تھا تو اس کو یہ کہہ کر نکلا تھا کہ تو نہیں دے رہا ہے، سیرک اللہ کما کنت، تو اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ اور اسی طریقے سے کوڑی کے پاس سے جب وہ فرشتہ نکلا اس کو بھی یہ کہہ کر نکلا کہ تو یہ کہہ رہا ہے باپ دادوں سے تھا اور تو کوڑ کی بیماری میں مبتلا تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اور آج یہ کہہ رہا ہے باپ دادوں سے ہوں، تو جا سیرک اللہ کما کنت، اللہ ویسا ہی کر دے جیسا تو تھا۔ اللہ نے ان دونوں کو ویسا ہی کر دیا، جو نعمتیں دے تھی چھین لی، اس لیے کہ وہ امتحان میں ناکام ہو گئے۔ اور ایک اندھا جو تھا اس نے کہا ہاں واقعی مجھے دیا ہے، میرے مال کو، اور میرا مال اللہ کے راستوں میں خرچ ہو، تو لے جا جتنا لے جا سکے۔ جب یہ بات کہی تو فرشتے نے کہا جا اللہ تیرے مال میں خوب برکت دے گا۔ میرے بزرگوں بس یہ کہہ کر میں اجازت چاہوں گا، آپ نے یہ مال اللہ کا دیا ہوا مال تھا، اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، اللہ آپ کی نسلوں کو آباد کرے گا، اللہ آپ کی آبادی کو آباد کرے گا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ آپ مسلمان ہو تو آپ مسلمان رہ رہے ہو تو آپ کو آباد کرے گا، نہیں، اس کا فائدہ ہمارے برادران وطن اور دوسرے بھائی رہتے ہیں ان کو بھی فائدہ ملے۔ ہم تو ہیں اسی لیے ساری دنیا کے انسانوں کو فائدہ پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری تھی، ہم تو سب کے بھلے کے لیے آئے تھے۔ آج ہم نے اپنے دامن کو تنگ کر لیا، سمیٹ لیا، اپنے دامن کو پھیلا دیجئے، اپنی بھلائیوں کو عام کر دیجئے، نبی کے اخلاق کو لوگوں تک بتا دیجئے، اور دوسرے جو آپ سے دور ہو ان کو بھی گلے لگا لیجئے، ان کے کام آ جائیے۔ یہی مسجد کا پیغام ہے، یہی مسجد کی دعوت ہے۔ ہماری مسجدیں یہی کہہ رہی ہے، یہ دیواریں آپ کو کہہ رہی ہیں کہ ہمارا یہ پیغام ہے۔ اللہ اکبر کی اذانیں یہ کہہ رہی ہیں اللہ ہی سب کچھ بڑا ہے، نہ مال بڑا ہے، نہ دولت بڑی ہے، نہ حکومت بڑی ہے، نہ قوت بڑی ہے۔ اگر حکومت والے اس نشے میں ہیں کہ ہم حکومت کے نشے میں دامن کو تار کر دیں گے تو وہ جو ہیں غلطی پر ہیں۔ دولت والے اگر یہ سمجھ رہے ہیں ہم دولت کے نشے میں سب کو چکنا چور کر دیں گے، وہ غلطی میں ہے۔ اللہ بہت بڑا ہے، دولت سے بھی بڑا ہے، حکومت سے بھی بڑا ہے، مال سے بھی بڑا ہے، اور ہر چیز سے بڑا ہے۔ یہ مسجد میں ہونے والی اذانیں یہ کہہ رہی۔ دوسری بات، ابھی کسی ہمارے بھائی نے کہا کہ وقف کے سلسلے میں ظاہر ہے بہت سارے مسائل چل رہے ہیں، الحمدللہ جمعیت علماء کی طرف سے یہ کوششیں ہو رہی ہیں کہ جو ٹرسٹ رجسٹریشن ہے، یہ جن کے ڈاکیومنٹ نہیں ہیں وہ ڈاکیومنٹ کو اپنے پورے کر لیں اور اپنا وقف کا رجسٹریشن جو سرکار کے اعتبار سے ہے اس کو پورے طور پر مکمل کر لیں، اور اس کے اندر جو رہبری چاہیے الحمدللہ ہمارے یہاں پوری کی پوری ٹیمیں بنی ہوئی ہیں، نام بھی دیے گئے ہیں۔ ہمارے ماں ابو الحسن صاحب بھی ہمارے ساتھ میں ہیں، ہمارے ماں فاروق صاحب بھی ہیں۔ یہ رات دن آج میں دیکھ رہا ہوں کئی راتوں سے دوڑ رہے ہیں اور وقف کے رجسٹریشنوں کے سلسلے میں، ڈاکیومنٹ کے سلسلے میں ہماری جمعیت کی یونٹوں کو متحرک کر یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اپنے اپنے ڈاکیومنٹ کو صحیح کر لو، اپنی مسجدوں کو صحیح کر لو تاکہ اپنی مسجدیں صحیح طور پر رجسٹر ہو جائیں، کوئی طور پر غیر قانونی بات ہم یہ چاہتے ہیں مسجدیں اپنی زمین پر ہو، کوئی کسی کی ہڑپ کر زمین پر بنانا وہ مسجد ہوتی ہی نہیں ہے۔ مسجدیں اپنی زمین پر بنی جائیں، خرید کر بنائی جائیں، لے کر بنائی جائیں، یا ہمارے کوئی بھائی وقف کریں ان پر بنائی جائیں، یہ مسجدوں کا وقف ہے۔ لیکن بہت سارے سالوں سے ہماری طرف سے بے اعتنائی برتی جا رہی ہے،
ہم نے ان کے کاغذات کو نہ درست کیا ہے، نہ آڈٹ کیا ہے، نہ اس کے ڈاکیومنٹ کو تیار کیا ہے. یہ ایک لمبا چوڑا موضوع ہے، آپ اس کی فکر کریں. مسجد کے جو ٹرسٹی حضرات ہیں، گاؤں کے جو ذمہ دار حضرات ہیں، وہ فکر کریں، ان کے ڈاکیومنٹ کو صحیح کروانے کی کوشش کریں. ان کے نام، بہت سارے ٹرسٹیوں کے نام چڑھے ہوئے ہیں لیکن وہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، تو ان کے نام پھر درج کروائیں. ان کے نام جو انتقال کر چکے ہیں اپنے ٹرسٹ میں سے نکلوائیں. ٹرسٹ کے پورے اگر آڈٹ نہیں ہے آڈٹ کروائیں، اپنے ڈاکیومنٹ کو صحیح کروائیں. اور اس کے لیے جو رہبری چاہیے ہمارے یہ ساتھی ہیں انشاءاللہ آپ کی رہبری کریں گے. اور ہمارے مولانا شفیع صاحب یہاں ہیں، آپ جن کو جانتے ہو، اور مولانا محمود صاحب، یہ تو ہم سب کے پیر ہیں، یہاں موجود ہیں. یہ بھی ماشاءاللہ اس کوششوں میں سرگرداں ہیں. آپ ان سے رہبری لے سکو گے، لوگے. ہمارے جو حضرات باہر کے ہیں، جو لائیو دیکھ رہے ہیں اور جنہوں نے یہاں بھرپور مدد کی ہے، آج یہ پورا کے پورا مجمع ان کے لیے 10 دعا ہے. آپ نے ہمارے چھوٹے گاؤں کو پوری اس کی رنگت کو بدلی ہے، اس کی کایا کو پلٹا ہے مسجد بنا کر. اللہ کرے کہ اس مسجد کے ذریعے اس کی اخلاقی کایا بھی پلٹ جائے. اس مسجد کے ذریعے اس کی معاشی اور اکنومیکل کنڈیشن کو بھی اللہ تعالیٰ اور زیادہ ترقی دے. یہ ہم دعا کرتے ہیں. اور جنہوں نے ہمارا دامے درہم میں سخن مدد کی ہے، جو اسٹیج پر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جمعہ بھائی، مولانا محمود صاحب، وکیل صاحب، گاندھی بھائی، اور دیگر ہمارے مولانا شفیع صاحب، اور یہ سارے استاد، سب کا نام لینا میرے لیے ناممکن ہے. میں ان سب کے لیے 10 دعا ہوں کہ ہمارا یہ مجمع، جنہوں نے بڑی بے چینی کے ساتھ ہمارا انتظار کیا، ہماری بات کو سنا، اللہ سننے سنانے کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.